دروازہ کھولو، ادھر دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ ابرش نے پوری قوت سے لکڑی کے باہری دروازے پر مکہ مارا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو۔ کمرے کے دوسرے کونے میں کھڑکی کے پاس وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ صرف چند دنوں سے گھر کے نئے ملازم سنان کے طور پر جانتی تھی۔ وہ عجیب حد تک پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی گھبراہٹ تھی اور نہ ہی صورتحال کا کوئی خوف۔ دروازہ باہر سے لاک ہے۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، نہیں کھل رہا۔ ابرش غصے اور خوف سے اس کی طرف پلٹی۔ تم کیوں آئے تھے میرے کمرے میں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سنان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں خود نہیں آیا، مجھے آپ نے بلایا تھا۔ جھوٹ، ابرش چیخی، سفید جھوٹ۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بلایا، تم جانتے ہو یہ گھر، یہاں کے لوگ۔ نکل جاؤ، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کو آخری بار زور سے دھکا دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ جھٹکے سے رکا۔ سامنے کھڑے وجودوں کو دیکھ ابرش کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ سامنے اس کے تایا جان، سیٹھ فہیم، ان کا بیٹا روحان اور تائی جان کھڑی تھی۔ تائی جان کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے روحان کا بازو پکڑا جو صدمے سے اپنی کزن اور اس کے کمرے میں موجود ملازم کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھا روحان بیٹا؟ تائی جان کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ میں نہ کہتی تھی یہ لڑکی بالکل اپنی ماں جیسی ہے۔ ماں کا نام سنتے ہی ابرش کے دل پر گھونسا لگا، وہی تانا جو وہ 15 سال کی عمر سے سنتی آ رہی تھی۔ جب سے اس کے باپ سیٹھ ندیم کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا، اس گھر میں ایک بوجھ تھی۔ اس کی ماں سنیرا کو بھی تو اسی تائی جان نے جھوٹے الزام لگا کر گھر سے نکلوایا تھا۔ اس کی ماں جو شہر سے پڑھ لکھ کر آئی تھی، جو اس گاؤں کے ماحول میں فٹ نہیں ہوتی تھی۔ سیٹھ ندیم نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اس سے محبت کی، شادی کی تھی اور اس کی سزا پہلے اس کی ماں کو ملی اور اب اسے مل رہی تھی۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ تائی جان نے نفرت سے ابرش کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ یہ تو گھر کے ملازم کے ساتھ ہی رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ نہیں، ابرش کے حلق سے سسکی نکلی۔ نہیں تائی جان، میرا یقین کریں، خدا کا واسطہ، میں نے اسے یہاں نہیں بلایا۔ وہ روحان کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں آخری امید تھی۔ روحان، تم تو مجھے جانتے ہو نا، میں ایسی نہیں ہوں، میں نے اسے نہیں بلایا، یہ خود آیا یہاں۔ یہ وہی روحان تھا جس نے صرف کل رات چھت پر اس سے اظہار محبت کیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اماں کو منا لے گا۔ ابرش کے دل میں بھی اس کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ یتیمی اور بے قدری کی زندگی میں روحان کا سہارا اسے ایک امید لگا تھا، مگر اس وقت روحان کی آنکھوں میں محبت نہیں، صرف شدید نفرت اور حقارت تھی۔ غلطی کر دی میں نے۔ روحان کی آواز برف کی طرح سرد تھی۔ تم جیسی لڑکی سے محبت کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ابرش کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ روحان، تم میری بات تو سنو۔ کیا بات کروں؟ وہ دھاڑا۔ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، تم تو اس قابل ہی نہیں کہ میں بھول گیا تھا تمہاری ماں نے کیا کیا تھا میرے چچا یعنی بارش کے والد کے ساتھ، ان کی محبت کا کیسا صلہ دیا اس نے۔ اب وہی کچھ تم نے میرے ساتھ کیا۔ نہیں روحان، کبھی معاف نہیں کروں گا میں تمہیں۔ روحان نے منہ موڑ لیا۔ روحان کا اعتبار، اس کا یقین، اس کی محبت اتنی کھوکھلی تھی کہ اس نے ایک لمحے میں ماں کی بات پر یقین کر لیا۔ اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ یہ ملازم اندر کیسے آیا، یہ دروازہ کس نے لاک کیا۔ ابرش بے بسی سے تائی جان کے قدموں میں گر گئی۔ تائی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی لڑکے کو نہیں بلایا۔ وہ روتے ہوئے اپنی کردار کی صفائی دے رہی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ تائی جان اپنی جیت پر خوشی منا رہی تھی کیونکہ سب کو یقین آ گیا کہ ابرش بد کردار ہے۔ یہ وہی تائی جان تھی جنہوں نے ابرش کے ماں سنیرا کو دھمکیاں دی تھی کہ ایسا گندا الزام لگا کر تمہیں یہاں سے نکالوں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، اور آج وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیل رہی تھی۔ تایا جان، سیٹھ فہیم جب تک خاموش سے غصے سے آگے بڑھے، بس بہت ہو گیا، اس لڑکی نے آج ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ اس سارے ہنگامے سب کا دھیان اس تیسرے وجود پر نہیں تھا جو اب بھی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، سنان۔ وہ تائی جان کو دیکھ رہا تھا، پھر روحان کو اور پھر ابرش کو۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ یہ ایک ملازم کا خوف نہیں تھا، یہ غصہ تھا، جیسے اس کی بچھائی بساط پر کسی اور نے غلط چال چل دی ہو۔ تائی جان نے اس بہانے سے ابرش کے کمرے میں بھیجا تھا کہ بی بی جی آپ کو بلا رہی ہیں، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی چال ہے، لیکن اب وہ صرف صاف مکر گئی تھی۔ ابرش کا رونا، روحان کا غصہ، تایا جان کی گرج، یہ سب سنان میر کے لیے ثانوی تھا۔ وہ یہاں ایک معمولی ملازم بن کر نہیں آیا تھا، وہ سنان خان زادہ تھا، رحمان میر زادہ کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اس خاندان سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے آیا تھا۔ سیٹھ فہیم نے نہ صرف اس کے باپ کا بزنس تباہ کیا تھا بلکہ اسے ایکسیڈنٹ میں مروایا بھی تھا۔ وہ یہاں ثبوت اکٹھے کرنے آیا تھا، لیکن آج اس معصوم لڑکی کی وجہ سے اس کا سارا پلان خطرے میں پڑ گیا تھا۔ تایا جان نے فون اٹھایا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ ابھی اور اسی وقت۔ ابرش نے چونک کر انہیں دیکھا۔ تایا جان،
طاہر جان نے سنان کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس گھر کی عزت اب اس طرح بچ سکتی ہے؟ نہیں طاہر جان، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں۔ ابرش طاہر جان کے قدموں میں لپٹ گئی۔ اس کی دنیا جو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی اب مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ اس کا آخری سہارا اس کا کزن روحان اس پر یقین کرنے کے بجائے پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ روحان تم کچھ بولو نا، تم جانتے ہو نا میں ایسی نہیں ہوں۔ اس نے آخری امید کے ساتھ روحان کی طرف دیکھا۔ روحان جس کی آنکھوں میں کل تک محبت تھی، آج وہاں صرف نفرت اور غصے کے شعلے تھے۔ اس نے ابرش کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح اس ہال کمرے میں گونجی اور ابرش کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے ابرش کو اس دلدل میں اکیلا چھوڑ دیا۔ تائی جان نے فاتحانہ انداز میں ابرش کو دیکھا۔ اور اب رو کیوں رہی ہو؟ جو کیا ہے اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی نا، مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے۔ ابرش کی نظریں اس شخص پر پڑیں جو اب تک خاموش تماشائی بنا تھا۔ سنان، وہ ملازم جس کی وجہ سے اس کی زندگی جہنم بن گئی، تو تم کیوں آئے تھے؟ اس نے بھیجا تھا نا تمہیں، بولو۔ اس سے پہلے کہ سنان کچھ کہتا تائی جان دھاڑے۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اس گھر کی عزت بچانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ سنان میر کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس کا منصوبہ، اس کا بدلہ، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ وہ تو یہاں سیٹھ فہیم سے اپنے باپ کی موت کا حساب لینے آیا تھا۔ وہ ثبوت جمع کر رہا تھا کہ کسی طرح سیٹھ فہیم نے اس کے باپ رحمان میر کو دھوکہ دیا، اس کا سارا پیسہ ہڑپ کیا اور پھر اسے ایک ٹرک ایکسیڈنٹ میں مروا دیا۔ وہ نوکر بن کر اس گھر میں داخل ہوا تھا تاکہ اس خاندان کی جڑیں کھود سکے، لیکن آج تائی جان نے اسے اپنے گھٹیا کھیل میں مہرہ بنا لیا تھا۔ وہ اس معصوم لڑکی ابرش کو دیکھ رہا تھا جو زمین پر بکھری پڑی تھی۔ اس کا دل انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، لیکن اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ ایک طرف اس کا برسوں پرانا بدلہ تھا اور دوسری طرف ایک لڑکی کی عزت جس پر صرف اس کی وجہ سے حرف آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی صاحب آ گئے۔ سیٹھ فہیم نے انہیں مختصر طور پر بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ مولوی صاحب نے ابرش کی طرف دیکھا جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ بیٹی، کیا تم اس نکاح کے لیے رضامند ہو؟ ابرش نے چیخنا چاہا، کہنا چاہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایک سازش ہے، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے اپنے تائی جان کو دیکھا جن کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا جس کے پیچھے روحان تھا، جس نے اس کی محبت کا بھرم ایک پل میں توڑ دیا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ لیا گیا۔ چند لمحوں میں نکاح کے کلمات ادا کر دیے گئے۔ ابرش ندیم کا نکاح سیٹھ فہیم کی حویلی کے ایک ملازم سنان سے کر دیا گیا۔ ابرش سنان خانزادہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، مگر اس کا دماغ ابھی تک روحان کے پاس اٹکا ہوا تھا۔ روحان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ صدمے کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس نے اس شخص پر یقین کیا تھا جو اس کے لیے ایک لفظ نہیں بول سکا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی تائی جان کا اصل روپ سامنے آیا۔ وہ ابرش کی طرف بڑھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بے دردی سے گھسیٹا۔ چل نکل یہاں سے۔ ابرش جو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی تھی اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ تائی جان، آج سے تیری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تائی جان اسے دروازے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ تیری ماں کا بھی یہی انجام ہوا تھا اور اب تیرا بھی یہی ہونا تھا۔ بالکل اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی ہے تو۔ انہوں نے ابرش کو دہلیز سے باہر دھکا دیا اور ان کے پیچھے اسنان کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا۔ لے جاؤ اسے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تائی جان ابرش نے آخری بار پکارا، لیکن سیٹھ فہیم نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ ابرش کے منہ پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، روتی رہی، لیکن کسی نے نہیں کھولا۔ اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ اسنان کی بھاری آواز ابھری، یہ نہیں کھلے گا۔ ابرش نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ شدید نفرت تھی۔ چھوڑو تم میرا بازو۔ اس نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا جسے اسنان نے سہارا دینے کے لیے تھاما تھا۔ اسنان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا سارا منصوبہ، اس کی ساری محنت اس ایک لڑکی کی وجہ سے بدل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سڑک کی طرف بڑھا اور ایک ٹیکسی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اسنان نے ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا اور ابرش کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابرش جو ابھی تک صدمے کی حالت میں حویلی کے بند دروازے کو گھور رہی تھی، اس کی طرف نفرت سے دیکھنے لگی۔ میں نہیں بیٹھوں گی تمہارے ساتھ، تم سب ملے ہوئے ہو، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ اسنان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا، اب تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہے۔ عزت سے ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ اس کی آواز میں ایسی سرد مہری اور اختیار تھا کہ ابرش ایک پل کے لیے سہم گئی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور گاؤں کی سڑک سنسان تھی۔ اس کے پاس اس اجنبی کے ساتھ جانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے آنسو پہنچتی ہوئی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہوتے ہی ابرش کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے سارے منظر گھوم رہے تھے۔ روحان کا اس پر عدم اعتماد، تائی جان کی زہریلی مسکراہٹ اور تایا جان کا اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنا۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی۔ میری کیا غلطی تھی؟ اس کے آنسو ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رک رہے تھے۔ وہ مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور بھی بار بار آئینے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سنان جو اب تک خاموشی سے باہر دیکھ رہا تھا غصے سے دھاڑا، اب اپنا یہ رونا بند کرو گی یا نہیں؟ اس کی دھاڑ اتنی غیر متوقع اور بلند تھی کہ ابرش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے روتے ہوئے خوفزدہ نظروں سے سنان کو دیکھا، لیکن وہ ابھی بھی اسی طرح سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا، وہ پھر سے چیخا، ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ تمہاری وجہ سے میرا سارا بنایا ہوا پلان خراب ہو گیا۔ یہ آخری جملہ ابرش کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ پلان؟ وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے غصے نے ابرش کے خوف کو کم کر دیا۔ اس نے ہمت جمع کی، تم ایک ملازم ہو، مجھ پر غصہ نہیں کر سکتے؟ وہ جتنی ہمت کر سکتی تھی اتنی بلند آواز میں بولی۔ اس کی بہادری سے کہنے پر سنان نے گردن موڑ کر اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو ابرش پہلے کبھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچھا جی، نوکر ہوں؟ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ اس نے ڈرائیور کو شہر سے باہر ایک پوش علاقے کی طرف مڑنے کا کہا۔ ابرش خاموش ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص کون تھا؟ ٹیکسی ایک بہت بڑے اور شاندار گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ خود بخود کھلا اور ٹیکسی اندر داخل ہو گئی۔ ابرش نے آنکھیں پھاڑ کر باہر دیکھا۔ یہ ایک وسیع و ریز انتہائی خوبصورت فارم ہاؤس تھا۔ ہر طرف سرسبز لان اور قیمتی روشنیاں تھیں۔ ٹیکسی ایک شاندار پورچ میں رکی۔ سنان باہر نکلا اور ابرش کا دروازہ کھولا۔ ابرش جو رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر چکی تھی ایک دم نظر اٹھا کر اس عالی شان عمارت کو دیکھنے لگی۔ کیا یہاں بھی تم نوکری کرتے ہو؟ وہ روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ خاموشی کے ساتھ اندر چلو، زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگا۔ ابرش کسی معمول کی طرح اس کے ساتھ چل پڑی۔ اندر داخل ہوتے اس کی آنکھیں مزید چندیا سی گئیں۔ ہر چیز انتہائی قیمتی اور نفاست سے سجائی گئی تھی۔ اسے لے کر ایک بہت بڑے اور خوبصورت کمرے میں گیا۔ یہاں رہو تم آرام سے، اس نے کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اسپاٹ تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہاں بہت سے نوکر چاکر ہیں، ان سے بول دینا، ہر چیز تمہیں مل جائے گی۔ ابرش کا دماغ گھوم رہا تھا۔ یہ کیا شخص ہے؟ وہاں ایک معمولی نوکر کی جاب کر رہا تھا اور یہاں خود اتنے نوکر رکھے ہوئے ہیں۔ سنان جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، ابرش نے اسے پکارا، بات سنو۔ وہ رکا اور اس کی طرف مڑا۔ کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ۔ سنان چند قدم اس کے قریب آیا۔ بتا دوں گا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اب تو تم میری بیوی ہو، نکاح میں ہو میرے۔ اس کے لفظ بیوی پر ابرش کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ویسے بھی سنان نے بات جاری رکھی، اب اس گھر سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا، معلوم ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ ابرش وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے پھر سنان میر کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میرا بنا بنایا پلان خراب ہو گیا۔ ابرش کے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہوا۔ آخر کیا پلان تھا اس کا؟ کیا یہ میرے تایا جان کے گھر کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا، میں تہ تک پہنچ کر رہوں گی۔ میں کبھی بھی اپنے تایا جان کے گھر کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گی۔ ابرش اس عالیشان کمرے میں قید بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ یہ جگہ اس حویلی سے 1000 گنا بہتر تھی جہاں اس نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن یہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یہ ایک سنہرا پنجرا تھا۔ اس کا دماغ بار بار سنان کے ان الفاظ پر اٹک جاتا کہ تمہاری وجہ سے میرا بنا بنا پلان خراب ہو گیا۔ وہ اس گھر سے اپنے تایا جان اور تائی جان سے نفرت کرتی تھی جنہوں نے اس کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ان کے لیے ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ اگر یہ شخص سنان واقعی کوئی خطرناک منصوبہ بنا رہا تھا تو کیا وہ اس کا حصہ بننے جا رہی تھی؟ اسی سوچ میں گم اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک سنی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی ایک ادھیڑ عمر کی صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس خاتون اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک مہنگا جوڑا تھا۔ بی بی جی، میں کنیز ہوں، صاحب نے یہ کپڑے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ ابرش نے اس چمکدار ریشمی جوڑے کو نفرت سے دیکھا۔ مجھے نہیں پہننے کوئی کپڑے، جو پہنے ہیں وہی ٹھیک ہیں، لے جاؤ یہ سب۔ کنیز نے ہچکچاتے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ بی بی جی، صاحب کہہ رہے تھے آپ کے لیے کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے آرڈر کی ہیں، وہ بھی آ جائیں گی، ابھی فی الحال اس پر گزارا کر لیں۔ ابرش کا غصہ بھڑک اٹھا۔ کون صاحب؟ کیا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ مجھے اس شخص سے کوئی غرض نہیں ہے جو وہاں نوکر بنا پھرتا ہے اور یہاں تم لوگوں پر حکم چلا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی وہ کیا ہے۔ کنیز نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے سن نہ لیا ہو۔ استغفر اللہ بی بی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں جانتی؟ اس نے اپنی آواز دھیمی کی۔ وہ سنان میر ہیں، رحمان میر زادہ کے اکلوتے بیٹے۔
یہ نام سنا تھا کہ ابرش کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ رحمان میر، اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ یہ نام تو سنا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے ماضی کے دھندلکوں میں گیا۔ اسے اپنے باپ ندیم اور تایا جان فہیم کی دبی دبی غصے میں بھری باتیں یاد آنے لگی۔ رحمان میر، وہ تو تایا جان کے بزنس پارٹنر تھے۔ اسے یاد ہے کہ ایک بار ان دونوں کے درمیان کسی بات پر شدید جھگڑا ہوا تھا۔ گھر میں کئی دن تک کشیدگی رہی۔ دونوں کے درمیان کافی حد تک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جیسے کہ اس کے دادا جان نے کہا تھا۔ اور پھر اسے سب سے اہم بات یاد آئی، اسی جھگڑے کی وجہ سے تو تایا جان ایک دفعہ جیل بھی رہ کر آئے تھے۔ ابرش کا سر گھومنے لگا۔ اب ساری کڑیاں مل رہی تھی۔ سنان میر، رحمان میر کا بیٹا، اس کے تایا جان کی حویلی میں ایک نوکر بن کر کام کر رہا تھا تو یہ بدلہ لینے آیا تھا۔ اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا مطلب تائی جان نے جو جال میرے لیے بچھایا تھا اس میں وہ خود بھی پھنس گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سنان کا پلان کیا تھا، اور وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ پلان کیسے خراب ہوا۔ ابرش ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور سنان میر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ابرش اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ سنان نے ایک نظر انداز کرتے ہوئے اپنی جیکٹ اتاری اور کرسی پر پھینکی۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کمرہ میرا ہے۔ جب بھی میں اس فارم ہاؤس پر آتا ہوں تو میں اسی کمرے میں رہتا ہوں، تو پھر مجھے کسی اور کمرے میں بھیج دو۔ وہ غصے سے چیخی۔ کیوں؟ سنان اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ نکاح ہوا ہے تمہارا مجھ سے، مجبوری میں ہوا ہے۔ ابرش پیچھے ہٹی۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا میری مجبوری ہے، لیکن ایک کمرے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سنان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھ سے نفرت کرتی ہو تو پھر محبت اس سے کرتی ہو جو تمہارے ایک لفظ نہیں بول سکا۔ ابرش کو لگا جیسے کسی نے اس کے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اس کو محبت بولتی ہو تم؟ سنان نے مزید کہا۔ دیکھو، روحان کو بیچ میں نہ لاؤ۔ ابرش کی آواز آنسوں سے رند گئی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا میں اسے زندگی بھر کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں اپنی زندگی میں آرام سے شامل کر لوں گی۔ نہیں، تمہیں کب کہا میں نے؟ تم آرام سے مجھے زندگی میں شامل کرو۔ سنان اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہاں، آہستہ آہستہ کر لو، کرنا تو پڑے گا۔ اس کے دل کی دھڑکن ابرش کو صاف سنائی دے رہی تھی۔ ابرش کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میرا بنایا پلان تو تم نے ختم کر دیا، اب میرے بارے میں تو سوچنا پڑے گا نا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا۔ ابرش گھبرا گئی۔ وہ ایک دم مڑی اور کمرے سے نکلنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن سامنے پڑے ٹیبل کے کونے سے ٹکرا کر اس کا توازن بگڑ گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سنان میر نے پھرتی سے اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ اسی پل دونوں کی نظریں آپس میں ملی۔ ابرش اس کی آنکھوں میں انتقام کے ساتھ کچھ اور بھی دیکھ سکتی تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پائی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے جلدی سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی اور پیچھے ہٹ گئی۔ سنان نے اسے جانے نہیں دیا، بلکہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سب نوکروں کو میں نے یہی بتایا کہ تم میری بیوی ہو۔ اس کا لہجہ اب سنجیدہ اور ٹھہرا ہوا تھا، اسی وجہ سے مجبوری کے تحت ہی صحیح، لیکن تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنا پڑے گا۔ ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور کل تک میں یہ بات اپنے گھر والوں تک پہنچا دوں گا۔ اگلی صبح ابرش کی آنکھ فون کی گھنٹی سے کھلی۔ سنان میر جو اب اٹھ چکا تھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی پشت ابرش کی طرف تھی۔ ماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ابرش نے اپنا سانس روک لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ضروری بات کیا ہے۔ میں نے شادی کر لی ہے۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز اتنی بلند تھی کہ ابرش کو سنائی دی، اگرچہ الفاظ واضح نہیں تھے، لیکن غصہ واضح تھا۔ اس کا نام ابرش ہے، ابرش ندیم۔ یہ نام بتانا تھا کہ فون کی دوسری طرف جیسے طوفان آ گیا۔ سنان میر کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ ماں، یہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوا۔ اس نے بالآخر دوسری طرف کی چیخ و پکار کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس پر الزام لگایا تھا، سیٹھ فہیم کی بیوی نے اسے پھنسایا اور سب مل کر اسے گھر سے نکال رہے تھے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کچھ دیر مزید بحث جاری رہی۔ ابرش زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہی خاندان کی مظلوم تھی اور اب اپنے شوہر کے خاندان کے لیے بھی ایک دشمن کی بیٹی۔ وہ اب میری بیوی ہے، سنان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور وہ بے گناہ ہے۔ وہ دشمن کی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن وہ خود ان کے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ابرش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، لیکن ابھی اس شخص نے اپنی ماں کے سامنے اس کا دفاع کیا تھا۔ دوپہر تک ماحول بوجھل رہا، پھر ایک تیز رفتار گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک نفیس لیکن غصے سے بھری خاتون جو عمر میں 30 کے پیٹے میں لگ رہی تھی، طوفان کی طرح فارم ہاؤس میں داخل ہوئی اور سیدھا ان کے کمرے میں آ گئی۔ سنان، وہ آتے ہی اپنے بھائی پر برس پڑی۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سنان کی بہن مہر تھی، دشمنوں کی بیٹی جس آدمی نے بابا کو مروایا
तुम उसकी भतीजी को दुल्हन बना कर ले आए हो? अब्रिश जो दरवाजे के पास खड़ी थी ये सुनकर वही जम गई। उसके कानों में सिर्फ एक लफ्ज गूंजा, मरवाया। उससे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जानती थी कि कोई बिजनेस का झगड़ा था, वो जानती थी कि तायाजान जेल गए थे, लेकिन किसी की जान लेना ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। महर की नजरें अब्रिश पर पड़ी, जो खौफसदा पीली पड़ी सहमी हुई खड़ी थी। उसकी हालत बता रही थी कि वो किस अजियत से गुजरी है। महर का गुस्सा एक पल के लिए थमा। उसने इस मासूम सी लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम? महर उसके करीब आई। तुम जानती हो तुम्हारे ताया सेठ फहीम ने हमारे साथ क्या किया? अब्रिश ने नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि कोई बिजनेस का झगड़ा था। झगड़ा? महर जहर खुंद लहजे में हंसी। उस शैतान सिफ्त इंसान ने हमारे बाबा रहमान मीर को धोखा दिया। उनका सारा पैसा, उनकी सारी जायदाद हड़प ली, और जब मेरे बाबा ने अपना हक मांगा तो उसने एक ट्रक एक्सीडेंट करवाकर उन्हें मरवा दिया। अब्रिश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। उसका ताया एक मुजरिम? महर वापस स्नान की तरफ मुड़ी। मेरा भाई पिछले 6 महीनों से उनके घर में नौकर बनकर सबूत इकट्ठे कर रहा था ताकि उस फहीम को उसके अंजाम तक पहुंचा सके, और तुमने एक ही लम्हे में सब बर्बाद कर दिया। और मैं क्या करता महर? स्नान पहली बार ऊंची आवाज में बोला। मैं से वहां जलील होते नहीं देख सकता था। उन्होंने इस लड़की पर वही घटिया इल्जाम लगाया जो शायद कभी उसकी मां पर लगाया था। उसे बेइज्जत करके रात के वक्त घर से निकाल दिया। क्या मैं इसे इन दरिंदों के बीच छोड़ा था? महर खामोश हो गई। उसने एक लंबी सांस ली और फिर अब्रिश की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह तर्स था। मेरे भाई की पसंद? वो कहते कहते रुक गई। उसे एहसास हुआ कि ये पसंद नहीं थी। इसने तुम्हारे साथ निकाह करके बहुत अच्छा किया। तुम वाकई मासूम लगती हो। फिर उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत लौट आई। लेकिन तुम्हारे ताया ने जो कुछ मेरे बाबा के साथ किया उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। उसे हर हाल में अपने किए का हिसाब देना होगा। ये कहकर महर उसी तूफानी अंदाज में वापस चली गई। अब्रिश वहीं दहलीज पर बैठ गई। उसका दिमाग सुन हो चुका था। जिस तायाजान से वो नफरत के बावजूद एक खूनी रिश्ता महसूस करती थी, उसके बाप के दोस्त की जान लेने वाला निकला। और ये शख्स नान मीर, जैसे वो पिछले 24 घंटों से शदीद नफरत कर रही थी, वो भी उसी आग में जल रहा था जिसमें वो खुद जल रही थी। वो भी अपने बाप को खो चुका था। उसी लम्हे अब्रिश के दिल में स्तान के लिए नफरत की जगह एक अनजानी सी हमदर्दी ने जन्म ले लिया। महर के जाने के बाद फार्म हाउस पर एक अजीब सी खामोशी तारी हो गई थी। अब्रिश के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो शख्स जिसके घर से उसे धक्के देकर निकाला गया था, उसका ताया कातिल था, और वो शख्स जिसे वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझ रही थी, स्नान मीर, उसी दुख का शिकार था जिससे वो गुजरी थी। अपने बाप को खोने का दुख। ये हमदर्दी कब उसके दिल में जगह बनाने लगी उसे खुद मालूम न हुआ। वो जो कल तक रूहान की बेवफाई पर रो रही थी, अब उसकी सोचों का महवर ही बदल गया था। अगले दिन स्नान ने उसे मुत्तला किया। तैयार हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। घर? अब्रिश ने नासमझी से पूछा। यही तो है, ये मेरा फार्म हाउस है। स्नान ने उसे टोका। हम मेरी फैमिली हाउस जा रहे हैं, माँ ने बुलाया है। अब्रिश का दिल डूब गया। इसका मतलब था कि उससे स्नान की माँ का सामना करना पड़ेगा, उस औरत का जिसने फोन पर उसे दुश्मन की बेटी कहा था। सफर खामोशी में कटा। मीर हाउस फार्म हाउस से भी ज्यादा शानदार और रूपदार था। घर में दाखिल होते उसे मुलाजमों की कतार और हर तरफ फैली बेपनाह दौलत का अंदाजा हुआ। लाउंज के वस्त में एक बारूब खातून बैठी थी जिनके चेहरे पर शदीद नागवारी थी। ये स्नान की माँ थी। उन्होंने अब्रिश को सर से पांव तक ऐसी नजरों से देखा जैसे वो कोई गंदगी हो। तो ये है वो लड़की? उसकी आवाज में जहर था। दुश्मन की बेटी जिसे मेरा बेटा बहू बनाकर ले आया? अब्रिश ने नजरें झुका ली। माँ प्लीज, स्नान ने मुदाखलत की। मैं आपको बता चुका हूं कि किन हालात में ये निकाह हुआ। अब्रिश का कोई कसूर नहीं, ये खुद उन लोगों के जुल्म का शिकार है। कसूर क्यों नहीं? वो चीखी। ये उसी खून का हिस्सा है जिसने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया। इसकी रगों में उसी फहीम का खून है, इसकी रगों में नदीम का खून है। माँ, स्नान की आवाज सख्त हुई। उस सेठ नदीम का जो कभी बाबा का दोस्त था और जो खुद अपने भाई के जुल्म का शिकार रहा। ये लड़की भी अपनी माँ की तरह मजलूम है। स्नान की माँ मजीद कुछ कहती, लेकिन स्नान ने अब्रिश का हाथ थामा। आओ मेरे साथ। उसे खींचता हुआ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में ले आया। कमरा किसी बादशाह के शाही कमरे से कम न था। देखो अब्रिश, स्नान ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके सामने खड़ा हो गया। मेरी माँ वक्त के साथ मान जाएंगी, लेकिन तब तक हमें एक ड्रामा करना होगा। अब्रिश ने सवालिया नजरों से उसे देखा। इस घर में, इस दुनिया के सामने हम एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा है, उसने संजीदगी से कहा। बेशक हम दोनों के दरमियान दूरी सही, हम एक कमरे में रहते हुए भी अजनबी हैं, लेकिन इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। अब्रिश खामोश खड़ी सुनती रही।
میں نے سب کو یہی بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا تھا. میں نے تمہیں تمہارے ظالم رشتہ داروں سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا اور تمہیں میری اس محبت کا بھرم رکھنا ہوگا. ابرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک وہ شخص تھا روحان جس نے اس کی سچی محبت کا بھرم ایک پل میں توڑ دیا تھا، اور ایک یہ شخص تھا جو اجنبی ہو کر بھی سب کے سامنے اسے اپنی محبت کہنے کو تیار تھا، صرف اس کی عزت بچانے کے لیے. اور رہی بات میرے بدلے کی، سنان کی آنکھوں میں پھر وہی انتقام کی آگ بھڑکی. وہ تو میں لے کر رہوں گا. سیٹھ فہیم کو اس کے ہر گناہ کی سزا ملے گی. ابرش نے آہستہ سے سر ہلایا. میں جانتی ہوں. وہ جانتی تھی کہ یہ ہمدردی اسے کہاں لے جا رہی ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شخص صرف اپنا بدلہ چاہتا تھا. اس کا دل اس اجنبی کی طرف مائل ہو رہا تھا جس نے اسے اس وقت سہارا دیا جب سب نے اسے ٹھکرا دیا. میر ہاؤس میں زندگی ابرش کے لیے ایک نیا امتحان تھی. ابرش نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا. سنان نے اس کے لیے ہر آسائش مہیا کر دی تھی، مہنگے کپڑوں سے لے کر کتابوں تک، لیکن ابرش کا دل ان چیزوں میں نہیں لگتا تھا. وہ سنان کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق سب کے سامنے ایک خوش باش اور محبت کرنے والی بیوی کا کردار نبھا رہی تھی. ناشتے کی میز پر یا شام کی چائے پر جب بھی خاندان اکٹھا ہوتا، سنان اس کا خاص خیال رکھتا. وہ سب کے سامنے اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتا یا اس کی تعریف کرتا، جس پر بیگم میر کے تاثرات مزید بگڑ جاتے. ایک شام جب سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، بیگم میر نے ابرش سے پوچھا، سنا ہے تمہاری ماں بھی شہر کی پڑھی لکھی تھی؟ ابرش نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کا دل ڈوبنے لگا. تبھی بیگم میر نے طنزیہ کہا، شہر کی ہوا لگنا اچھی بات نہیں، وہ بھی اپنے خاندان کی عزت کا خیال نہ رکھ سکی اور تم بھی. ماں اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی، سنان کی سخت آواز گونجی، ابرش میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، اور میں اس کی ماں کے بارے میں بھی کوئی بری بات نہیں سنوں گا، جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ بے قصور تھی. اس نے ابرش کا ہاتھ تھاما. چلو ابرش، مجھے تم سے اپنے اسٹڈی روم میں کچھ کام ہے. ابرش خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھ گئی. اس کے دفاع نے ابرش کے دل پر گہرا اثر چھوڑا تھا. یہ پہلی بار تھا کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد کسی نے اس کے یا اس کی ماں کے لیے اتنی مضبوطی سے آواز اٹھائی تھی. کمرے میں آ کر وہ دونوں واپس اجنبی حقیقت میں لوٹ آئے تھے. سنان سیدھا اپنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا جو کاغذات اور فائلوں سے بھری پڑی تھی. یہ سب سیٹھ فہیم کے خلاف ثبوت تھے. ابرش اسے کام میں غرق دیکھتی رہی. وہ اکثر راتوں کو یوں ہی کام کرتا رہتا تھا. انتقام کی آگ اسے سونے نہیں دیتی تھی. ابرش کو اس پر ترس آنے لگا. وہ بھی تو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہوئی تھی اور یہ شخص بھی اپنے باپ کے لیے انصاف مانگ رہا تھا. وہ خاموشی سے کچن میں گئی اور اس کے لیے کافی بنا لائی. جب اس نے کپ اس کے سامنے رکھا تو سنان نے چونک کر فائلوں سے نظر اٹھائی. شکریہ. اس کی آواز تھکی ہوئی تھی. آپ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں. ابرش نے آہستہ سے کہا. اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال رکھیں. سنان نے اسے بغور دیکھا. یہ صرف کام نہیں ابرش، یہ میری زندگی کا مقصد ہے. جب تک میں سیٹھ فہیم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا مجھے سکون نہیں ملے گا. میں جانتی ہوں، ابرش نے کہا، اور میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گی. سنان نے کافی کا گھونٹ بھرا. تم عجیب ہو. تم اس شخص کے خلاف میرا ساتھ دے رہی ہو جو تمہارا خون ہے. وہ خون نہیں، زہر ہے. ابرش کی آواز میں تلخی تھی. اس خاندان نے مجھے اور میری ماں کو سوائے ذلت اور آنسوؤں کے کچھ نہیں دیا. جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں. اس رات ان دونوں کے درمیان خاموشی میں ایک انجانا سا رشتہ مضبوط ہو گیا تھا. میر ہاؤس میں رہتے ہوئے کئی ہفتے گزر چکے تھے. ابرش اور سنان کا رشتہ ایک عجیب موڑ پر آ گیا تھا. کمرے کے اندر وہ دو اجنبی تھے. سنان اکثر رات گئے تک اسٹڈی میں کام کرتا یا پھر صوفے پر ہی سو جاتا، جبکہ ابرش بیڈ پر رہتے ہوئے بھی بے سکون رہتی. لیکن کمرے سے باہر وہ دونوں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا تھے. سنان کی ماں بیگم میر نے ابرش کو قبول نہیں کیا تھا. وہ ہر موقع پر ابرش کو یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ ایک قاتل کی بھتیجی ہے. ہمارے خاندان کے طور طریقے سیکھنے میں تمہیں صدیاں لگ جائیں گی. وہ ایک دن ناشتے کی میز پر بولی جب ابرش سے غلطی سے چائے گر گئی. اس سے پہلے کہ ابرش شرمندگی سے کچھ کہتی، سنان نے نیپکن اٹھا کر میز صاف کیا. کوئی بات نہیں ابرش، اور ماں، طور طریقے سیکھنے میں وقت لگتا ہے، خاص طور پر جب کوئی اپنی پچھلی زندگی کے عذاب سے گزرا ہو. ابرش بہت جلدی سیکھ رہی ہے. ابرش نے تشکر بھری نظروں سے سنان کو دیکھا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، اس کا سب کے سامنے دفاع کرنا، اس کی رائے کا احترام کرنا، جو ابرش کے دل میں اس کے لیے جگہ بنا رہی تھی. وہ روحان کو بھولتی جا رہی تھی اور اس اجنبی شخص کی عزت کرنے لگی تھی جس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. دوسری طرف سنان کا انتقام کو جنون بڑھتا جا رہا تھا. اس نے سیٹھ فہیم کے خلاف ثبوتوں کا پہاڑ کھڑا کر دیا. وہ دن رات اپنے وکلا اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتا. اس کا سارا بزنس پس پش چلا گیا. اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، سیٹھ فہیم کی بربادی. ابرش اس کی حالت دیکھتی تو اسے تشویش ہوتی. وہ جانتی تھی کہ آگ اسے بھی جلا رہی ہے. وہ خاموشی سے اس کا خیال رکھنے لگی. جب وہ رات کو اسٹڈی میں کام کر رہا ہوتا،
وہ اس کے لیے کافی یا کھانا رکھاتی، اس کے بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹ دیتی۔ سنان نے بھی اس کی اس خاموش حمایت کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک رات سنان بہت پرجوش واپس آیا۔ ہم جیت کے بہت قریب ہیں ابرش، اس نے کمرے میں آتے کہا۔ مجھے فہیم کے خلاف ایک ایسا ثبوت ملا جسے سیدھا پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا۔ اس کے پرانے ساتھی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سلطانی گواہ بن جائے گا۔ ابرش بھی اس کی خوشی میں خوش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ وہ دن آ ہی گیا جب سنان کو اس گواہ کو لے کر عدالت جانا تھا۔ وہ صبح سویرے تیار ہو کر نکلا۔ ابرش نے اسے دروازے تک چھوڑا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ سارا دن ابرش بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہی۔ شام ڈھل گئی، پھر رات گہری ہونے لگی، لیکن سنان واپس نہیں آیا۔ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ابرش کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ بیگم میر بھی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی، اگرچہ ان کے چہرے پر بیٹے کے لیے پریشانی سے زیادہ غصہ تھا۔ رات کا دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا، لیکن یہ وہ سنان نہیں تھا جو صبح گیا تھا۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور چہرے پر مکمل شکست اور مایوسی تھی۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابرش اس کے پیچھے بھاگی۔ سنان کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ سنان نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف ایک لمحے کے لیے رک کر ابرش کو خالی نظروں سے دیکھا اور پھر کمرے میں داخل ہو گیا۔ ابرش اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ سنان نے اس کی طرف دیکھے بغیر خود کو صوفے پر گرا دیا۔ وہ اتنا ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے جوتے اتارنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس کا مضبوط وجود آج شکست کی تصویر بنا ہوا تھا۔ ابرش نے اسے اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ پر اعتماد، غصے اور انتقام سے بھرا رہتا تھا، آج مکمل طور پر ہار چکا تھا۔ اس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کیا ہوا ہے۔ اس کا گواہ، اس کا آخری ثبوت، سیٹھ فہیم نے یا تو خرید لیا تھا یا پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ سنان کا برسوں بنایا ہوا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور فرش پر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے دھیرے سے بنا کوئی آواز پیدا کی اس کے پاؤں سے جوتے اتارے۔ اسی لمحے اس کی آنکھ کھل گئی۔ سنان نے چونک کر اسے دیکھا جو اس کے پاؤں کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہاری جگہ میرے پاؤں میں نہیں ہے۔ اس کی آواز بھاری اور تھکی ہوئی تھی۔ تم جو میرے جوتے اٹھا رہی ہو؟ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو آج ویران تھی۔ اچھا لگ رہا ہے آج پہلی دفعہ آپ کی خدمت کرنا۔ اس نے نرمی سے کہا۔ آپ پریشان ہیں؟ سنان نے تلخی سے چھت کو گھورا۔ پریشان نہیں، بس بہت اپسیٹ ہوں۔ بابا کی یاد بہت آتی ہے۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ مجھے سکون تب ملے گا جب بابا کے دشمن اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ آج میں ہار گیا، فہیم جیت گیا۔ ابرش کا دل اس کی تکلیف پر کٹ گیا۔ میں جانتی ہوں تمہارے بابا کے دشمن کون ہیں۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم میرے تایا جان کو معاف کر دو، ان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ سنان نے اسے بغور دیکھا۔ دیکھو ابرش، میں جانتا ہوں تمہارا ان سے خون کا رشتہ ہے۔ ابرش نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ رشتہ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، جس دن روحان نے میری محبت پر نہیں اپنی ماں کے جھوٹ پر یقین کیا تھا۔ لیکن جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا، سنان نے کہا، وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ جانتی ہوں میں سنان۔ ابرش نے ایک گہرا سانس لیا۔ اسے لگا آج وہ بھی ہار گئی۔ اگر سنان کا بدلہ پورا نہیں ہوا تو کیا وہ اسے بھی اپنی زندگی سے نکال دے گا؟ اس خوف نے اسے کمزور کر دیا۔ بس ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ سنان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیونکہ تمہارے بنا میرا کوئی آسرا نہیں۔ ابرش کے الفاظ، اس کی مکمل وابستگی سنان کے ٹوٹے ہوئے دل پر مرہم کی طرح لگے۔ وہ جو آج اپنا سب کچھ ہار بیٹھا تھا، اسے احساس ہوا کہ اس نے سب سے قیمتی چیز تو جیت لی ہے۔ اس کا انتقام شاید ادھورا رہ گیا تھا، لیکن اس کی زندگی اب ادھوری نہیں تھی۔ سنان اس کی یہ بات سن کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے ابرش کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ اس کی آواز میں اب تھکاوٹ نہیں تھی، ایک گہری جذباتیت تھی۔ تمہیں اپنایا چھوڑنے کے لیے نہیں تھا۔ اگر یہ ہاتھ پکڑا ہے تو زندگی بھر اسے نہیں چھوڑوں گا، وعدہ ہے میرا تم سے۔ ابرش نے سسکی بھری۔ اور پاگل ہو تم؟ سنان نے اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے۔ اپنی محبت کو کون چھوڑتا ہے؟ جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے تو پوری زندگی ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ ابرش نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محبت؟ ہاں۔ سنان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میں نہیں جانتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا۔ اس انتقام کی آگ میں تمہاری معصومیت نے کب میرے دل میں جگہ بنا لی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو میں بھی آج قسم کھاتا ہوں کہ سنان میر ابرش ندیم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ سچ میں؟ ابرش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ نکلے۔ وہ اس لمحے کا، اس اعتراف کا کب سے انتظار کر رہی تھی، اسے خود نہیں معلوم۔ اس شخص نے نہ صرف اسے عزت دی بلکہ وہ مقام بھی دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس لمحے ابرش نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سنان نے اسے اپنے دونوں بازوں کے حصار میں لے لیا۔
اس نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے اسے خود کے مزید قریب کیا۔ آج اپنی سب سے بڑی شکست کے دن سنان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت حاصل کی۔ سنان کا اعتراف محبت ابرش کے ٹوٹے ہوئے وجود کے لیے مرہم بن گیا۔ وہ رات جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی شکست کی رات تھی، ان کی زندگی کی سب سے بڑی جیت کی رات بن گئی۔ ابرش نے اپنا سر اس کے سینے سے اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب انتقام کی آگ نہیں بلکہ اس کے لیے گہری محبت اور سکون تھا۔ لیکن آپ کا بدلہ؟ ابرش نے دھیرے سے کہا۔ سیٹھ فہیم جیت گیا، وہ آزاد ہے۔ آپ کا مقصد؟ میرا مقصد تم تھی۔ سنان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شاید میں اس انتقام کے سفر پر نکلا ہی اس لیے تھا کہ تم تک پہنچ سکوں۔ بابا کا انصاف شاید اب کبھی نہ ہو سکے۔ نہیں، ابرش نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ ہم ہار نہیں مانیں گے۔ یہ صرف آپ کا بدلہ نہیں، یہ میرا بھی بدلہ ہے۔ اس نے میرے باپ کو بھی دھوکہ دیا، میری ماں کو ذلیل کیا اور میری زندگی برباد کی۔ اب یہ ہمارا بدلہ ہے۔ سنان نے اس کی آنکھوں میں ایک نیا عزم دیکھا۔ یہ وہ پرانی سہمی ہوئی ابرش نہیں تھی، یہ سنان میر کی بیوی تھی۔ لیکن کیسے؟ سنان نے کہا، میرا واحد گواہ، میری آخری ثبوت، وہ سب ختم ہو گیا۔ فہیم بہت شاطر ہے۔ ابرش نے کچھ دیر سوچا، اس کا دماغ تیزی سے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ وہ اس حویلی میں پلی بڑی تھی، تایا جان نے، وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے بابا سیٹھ ندیم کے انتقال کے فوراً بعد ان کے کمرے کو تالا لگا دیا تھا۔ سنان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارے باپ کا کمرہ؟ ہاں، ابرش نے کہا۔ تائی جان کہتی تھی اس کمرے میں منحوس یادیں ہیں، اسی لیے اسے بند کر دیا۔ لیکن مجھے یاد ہے بابا کے انتقال سے کچھ دن پہلے ان کا اور تائی جان کا کسی لال فائل پر جھگڑا ہوا تھا۔ بابا کہہ رہے تھے کہ فہیم، تم رحمان کے ساتھ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں۔ میں سب جانتا ہوں۔ اس کے بعد ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سنان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ لال فائل ابرش، ہو سکتا ہے تمہارے والد نے کوئی ثبوت، کوئی ڈائری اس کمرے میں چھوڑی ہو، اور فہیم نے کمرہ اسی لیے لاک کیا ہو کہ وہ ثبوت اسی میں چھپا سکے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی حویلی میں اس کے مقتول بھائی کے کمرے کی تلاشی کون لے گا، یہ ایک نیا منصوبہ تھا، ایک آخری امید۔ سنان نے اپنے پرانے رابطے استعمال کیے۔ وہ ملازم جو اب بھی حویلی میں تھے اور فہیم سے نفرت کرتے تھے، وہ سنان کے وفادار تھے۔ ایک رات جب فہیم اور اس کا خاندان ایک شادی پر گئے ہوئے تھے، سنان اور ابرش اس حویلی میں داخل ہوئے۔ ابرش کانپ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابرش اسے سیدھا اپنے والد کے کمرے تک لے گئی۔ تالا پرانا تھا، لیکن سنان کے لیے اسے کھولنا مشکل نہیں تھا۔ کمرہ گرد سے اٹا پڑا تھا۔ انہوں نے تلاشی شروع کی اور پھر پرانے صندوق کے نیچے ایک لکڑی کے ڈھیلے تختے کے نیچے وہ لال فائل موجود تھی۔ اس میں صرف رحمان میر کے بزنس کے کاغذات ہی نہیں تھے، بلکہ سیٹھ فہیم کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری بھی تھی، جس میں اس نے فہیم کی تمام گھپلوں، جعلی دستخطوں اور رحمان میر کو دھمکیاں دینے کے واقعات درج کیے۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے ڈر ہے فہیم مجھے بھی راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ ثبوت نہیں، سیٹھ فہیم کا ڈیتھ وارنٹ تھا۔ اگلے دن پولیس کی بھاری نفری نے سیٹھ فہیم کی حویلی کو گھیر لیا۔ فہیم جو اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، پولیس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ سیٹھ فہیم، انسپکٹر نے ہتھ کڑیاں آگے بڑھائیں، آپ پر سیٹھ ندیم اور رحمان میر کی جان لینے، فراڈ اور جال سازی کے الزامات ہیں۔ ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں۔ تائی جان چیخ رہی تھی، یہ سب اس منحوس ابرش نے کیا ہے، وہ جھوٹی ہے۔ ثبوت جھوٹے نہیں ہوتے بیگم۔ جب فہیم کو ہتھ کڑیاں لگا کر لے جایا جا رہا تھا، اس کی نظر سڑک کے پار کھڑی گاڑی پر پڑی جس میں سنان اور ابرش بیٹھے تھے۔ ابرش کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ انصاف کے آنسو تھے۔ سنان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ برسوں پرانا انتقام آج اپنے انجام کو پہنچا۔ وقت گزرتا گیا، سیٹھ فہیم کو عمر قید ہو گئی۔ اس کا سارا کاروبار جو فراڈ کی بنیاد پر کھڑا تھا تباہ و برباد ہو گیا۔ تائی جان سڑک پر آ گئی۔ روحان جس نے اپنی ماں کو جھوٹ پر یقین کر کے اپنی محبت ٹھکرا دی تھی، اسے اپنی ماں کی حالت پر ترس آیا۔ تائی جان نے اپنی آخری چال چلی اور روحان کی شادی ایک امیر، بگڑی ہوئی اور انتہائی لڑاکا لڑکی سے کروا دی تاکہ وہ دوبارہ امیر ہو سکے۔ لیکن یہ شادی روحان کے لیے جہنم بن گئی۔ اس کی بیوی اسے شوہر نہیں، نوکر سمجھتی تھی۔ روحان، وہ ایک دن چیخی، میری ماں کے لیے گھاس نہیں ڈالی تم نے۔ روحان جو کبھی اس حویلی کا مالک تھا، اب اپنی ساس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ کہاں مر گئے ہو؟ بیوی نے اسے دیکھا۔ جاؤ، ڈرائیور کی طرح گاڑی نکالو، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ تم سے تو بہتر میرے نوکر ہیں۔ روحان اپنی بیوی کے رحم و کرم پر تھا، جسے شوہر کمر ذاتی ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس کی تائی جان کو بھی 2 وقت کی روٹی تانوں کے ساتھ دیتی تھی۔ روحان کو اکثر ابرش کی یاد آتی، اس کی معصوم محبت،
جسے اس نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ دوسری طرف میر ہاؤس میں بہار تھی۔ ابرش اور سنان اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ سنان نے اپنی والد کا بزنس دوبارہ کھڑا کر لیا تھا اور ابرش نے اس گھر کو اپنی محبت سے جنت بنا دیا تھا۔ وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے، ان کے 2 خوبصورت بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، سامنے کھیل رہے تھے۔ سنان نے ابرش کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ دیکھو ابرش، ہماری دنیا، تم نہ ہوتی تو میں آج بھی انتقام کی آگ میں جل رہا ہوتا۔ تم نے مجھے نفرت سے نکال کر محبت کرنا سکھایا۔ ابرش نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اور آپ نے مجھے اس وقت اپنایا جب میرا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے عزت دی، محبت دی اور ایک خاندان دیا۔ ان کی محبت میں وقت کے ساتھ کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ یہ مزید گہری اور مضبوط ہو گئی تھی۔